بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاکر کوسو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، تو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں کرونا وائرس کا واحد حل بتانے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ ہم آپ کو یہ نسخہ بتا سکیں۔ ناظرین، ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ گو عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے بغداد اور کوفہ سے مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کر دیا، لیکن اس کے باوجود حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید شدید بے چینی میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات میں ایک داستان پڑھی تھی، داستان مقدر۔ قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یہ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی، بندریا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ کندھے پر بٹھا لیا، بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں روزے میں رہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، سانس لی اور بادشاہ سے عرض کیا، جناب عالی، چند دن کے بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین میں سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہاں یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے، آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے،
دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں۔ افسوس کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، مگر ماتھے اور جائے نماز کے درمیان چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ قارئین محترم، رب تعالیٰ توبہ اور معافی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک کسی آفت یا مصیبت میں احتیاط، حفاظت یا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ قحط آئے گا اور اس کا پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمیں ہر طرح کی احتیاط کرنا ہوگی۔ سوشل بیٹھک اور ملاقاتوں میں کمی کر کے احتیاط برتنا ہوگی۔ ہاتھوں کی صفائی اور دیگر ہدایات کی جن کی مکمل تشہیر ہو رہی ہے کا مکمل خیال رکھ کر جہاں حکومت وقت کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے، وہاں انفرادی اور گروہی کردار بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن بات رویوں کی ہے، ہمیں وائرس سے لڑنا ہوگا، اپنی قوت مدافعت بڑھانا ہوگی، نہ کہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ضرورت ہمیں اپنی غلطیاں ماننے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے، توبہ، معافی اور ماتھے اور جائے نماز کے درمیان چند انچ کا فاصلہ جلد سے جلد ختم کرنے کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ مزید اصلاحی معلوماتی مواد آپ تک پہنچا